الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جبریل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری سنائی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام سر جھکا کر باادب عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہم اہل ایمان کے لیے بہت بڑے خطرے کو ہی ہائی الرٹ کیا گیا، اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد ہوا۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ آیت کریمہ کا مختصر سا تعارف اور اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے
بہت سے لوگوں نے چاہا، بہت گہری محبت کو مودت کہا جاتا ہے، اس سے بنا ودہ، محبت جو ہے بعض دفعہ صرف دل کے احساس کو اور جذبات تک بھی رہتی ہے، یہ محبت بھی ہوتی ہے، مگر جو مودت ہے اس میں پریکٹیکل شامل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ صرف دل کے احساس تک سے جب آگے بات جائے تو اس کو مودت کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بہت سارے اہل کتاب شدید چاہت رکھتے تھے، ساتھ یہ عمل بھی کیا کرتے تھے، اس کا باقاعدہ اہتمام کرتے، کوشش بھی کیا کرتے تھے اور کوشش کو جاری رکھتے تھے۔ کس بات کی خواہش رکھتے تھے اور کوشش کس کی کرتے تھے؟ فرمایا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے۔ ایمان لے آئے ہو، اب اس کے بعد کیا کریں؟ ان کی خواہش یہ ہے اور اس کی کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں پھیر دیں۔ یہ ہے خطرہ۔ اہل کتاب شدید چاہت بھی رکھتے تھے، اس کی بھرپور کوشش بھی کرتے تھے، کسی طرح مسلمانوں کے دل سے ایمان کھینچ لیا جائے، انہیں پھر سے کفر کی کھائی میں دھکیل دیا جائے۔ یہ بدبخت ایسا کیوں چاہتے تھے؟ فرمایا گیا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، یعنی یہ جانتے تھے خود بھی کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام کی روشنی پوری طرح پھیل چکی ہے، یہ وہ چمکدار سورج ہے جس کا انکار اندھا بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی یہ دل کے اندر خود تو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی جہنم کی طرف کھینچنا چاہتے تھے اور اس کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری ہے، یہ جلتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، پارہ نمبر 30 سورہ بروج آیت نمبر 8 میں، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے۔ یعنی مسلمانوں نے ان غیر مسلموں کا بگاڑا کچھ نہیں، بلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کا کیا بگاڑا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا کیا نقصان کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بس یہ لوگ جلتے تھے، انہیں بس یہی تکلیف تھی کہ یہ لوگ اللہ واحد و قہار پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، توحید کیوں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں۔ بس اسی تکلیف، اسی جلن کی وجہ سے یہ لوگ
مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچاتے رہتے اور بھرپور کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین کو چھوڑ دیں، ان کو بھی جہنم میں ہم ساتھ لے کر جائیں۔ یہ تو ہے خطرہ جو ہمارے ایمان کو ہر وقت لاحق ہے۔ اتنے سارے ڈاکو ہمارے ایمان کے پیچھے ہمارا ایمان چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو۔ کیا کرو؟ انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو۔ عفو کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، صفحت کا لغوی معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا۔ یعنی اے مسلمانوں، تم ان کو چھوڑ دو، جو کرتوت کرتے ہیں فی الحال کرنے دو، اور اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ کرو کہ ان کی طرف سے منہ پھیر لو، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، حتی یأتی اللہ بأمری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ اتنی دیر چھوڑ دو، اس وقت تک انہیں چھوڑ دو جب تک ان سے منہ پھیر رکھو کہ جب تک اللہ پاک اپنا حکم نہ لے آئے، تب ان کا علاج بھی کر دیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ پاک چاہے تو ابھی ان بدنصیبوں کو دنیا سے مٹا ڈالے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مگر اس کے کام حکمت سے ہیں، لہذا انہیں چھوڑنے اور ان کی جانب سے توجہ ہٹانے کا حکم آیا، ایک حکمت کے تحت ہے۔ جب وہ حکمت پوری ہو جائے گی تو تب ان کا علاج بھی کر دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ کیا حکمت تھی جس کے تحت ان غیر مسلموں کو چھوڑنے اور ان کی جانب سے توجہ ہٹانے کا حکم دیا گیا؟ یہ بھی سن لیجئے، بہت سبق آموز بات ہے۔ ہوا یوں کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں موجود یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا۔ اب امن کا معاہدہ فرمایا، یہودی ویسے ہی عہد توڑنے میں مشہور ہیں، وعدے توڑنے میں بھی مشہور ہیں، وعدہ تو انہوں نے کبھی نبھایا ہی نہیں ہے۔ ان بدنصیبوں نے اللہ پاک سے عہد کیا، وہ بھی توڑ ڈالا۔ یہ تو باقی کس کا عہد نبھائیں گے، کس کے ساتھ عہد چڑھائیں گے؟ چنانچہ بظاہر دکھانے کو انہوں نے امن کا معاہدہ تو کیا، مگر خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچاتے رہے، مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کی کوششیں کرتے رہے۔ چونکہ انہوں نے اعلانیہ عہد نہیں توڑا تھا، اس لیے اللہ پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ، ان کی سازشوں کی سزا تم ان کی سازشوں کی سزا
تم مت دو، ان کو عہد توڑنے دو، ابھی کے لیے انہیں چھوڑ دو، ان کی جانب سے توجہ ہٹا دو، جب یہ اعلانیہ عہد توڑیں گے تب انہیں سزا دی جائے گی۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا دین ہے، کتنی پیاری دین اسلام کی تعلیم ہے، کیسا امن پسند دین ہے۔ یہودی خفیہ طور پر عہد توڑ رہے ہیں، سازشیں رچا رہے ہیں، مگر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو، تم عہد توڑنے میں ہرگز پہل مت کرو، جب تک ان کی جانب سے اعلانیہ وعدہ خلافی نہیں ہو جاتی تب تک تم خاموشی اختیار کرے رکھو۔ الحمدللہ، یہ ہمارا پیارا دین ہے۔ غیر مسلموں کی سازشوں کے ساتھ ساتھ بھی کتنا حسن سلوک کیا جاتا ہے، کیسی پیاری بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پیارے پیارے پاکیزہ دین پر استقامت عطا فرمائے، اس مبارک دین کے مقدس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی آمین۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے پاس الحمدللہ ایمان ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، ہمارا سب سے اہم سرمایہ یہی ہے۔ دولت فانی ہے، گھر، بنگلہ، کوٹھیاں، کاریں، جائیدادیں، یہ فانی ہیں، ہم خود بھی فانی ہیں، مگر ایمان یہ وہ عظیم دولت ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا فرمانے والا ہے، راحت دینے والا ہے، ہمیشہ کی راحت دینے والا ہے۔ ساری فضیلتوں، ساری عنایتوں، ساری نعمتوں کی اصل ہی ایمان ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے تب بندہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، جب ایمان مل جاتا ہے بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ایمان والوں پر خاص کرم فرماتا ہے، ایمان والے کو پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے، ایمان والے کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، ایمان والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایمان والے کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، ایمان والے کو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے، اور ایمان والا ہی جس کے لیے آخرت کی تمام نعمتیں ہیں، اور آخرت کی تمام نعمتیں ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور بے ایمان غیر مسلم لوگ تو رب کے نافرمان ہیں، اس کی رحمت سے دور ہیں، اس کے غضب کے حقدار اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو بے ایمان ہے، غیر مسلم ہے، وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتا ہے یہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، رب کریم ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ فرمایا
مرتے دم تک مسلمان رہنا، حالت ایمان ہی میں قبر میں اتارنا اور روز قیامت اٹھانا بھی اسی ایمان کے ساتھ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ محبت میں اپنی گھما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایمان کتنا اہم ہے، میں ایک مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ایک شخص تھا، یہ بہت غریب تھا، دور کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی غربت سے تنگ آیا، کہیں بیٹھا تھا، وہاں سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا، گرمی کا موسم تھا، ان اللہ والوں کو پیاس لگی تھی، انہوں نے اس غریب سے کہا بیٹا پانی پلا دو۔ اس غریب نے جلدی سے گلاس لیا، پانی بھر کر پلا دیا۔ اب اللہ کے نیک بندے نے اسے انعام یہ دیا کہ اس غریب کے ہاتھ پر ایک لکھ دیا۔ گنتی کا جو ون ہوتا ہے، انگلش میں جسے ون کہتے ہیں، وہ لکھ دیا، ایک لکھ دیا۔ یہ لکھ دیا، اس لکھنے کی برکت سے اب اس کو روزانہ 1 روپیہ ملنا شروع ہو گیا۔ 1 روپیہ اس کو ملتا، وہ آنے جانے والے لوگوں کو ویسے ہی پانی پلاتا تھا، تنگ دست تھا، بیٹھا رہتا تھا۔ اب اسے 1 ملنا شروع ہو گیا۔ ہوا کیا کہ چند دن گزرے، وہاں سے پھر کوئی اللہ والا گزرا، تو انہوں نے کہا کہ پانی پلا دو۔ اس نے گلاس بھرا، پانی پلا دیا۔ اب جو 1 لکھا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے ہتھیلی پر 0 بھی ڈال دیا۔ اب 1 لکھا تھا، ساتھ 0 ڈال دیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ 10 بن گیا۔ اب اس کو روزانہ کے 10 روپے ملنے شروع ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، پھر کوئی بزرگ گزرے، انہوں نے 1 0 اور ڈال دیا۔ اب وہ 100 روپیہ بن گیا۔ اب اس کو 100 روپیہ ملنا شروع ہو گیا روزانہ کا۔ کرتے کرتے کسی ایک بزرگ نے پھر یوں ہی انہیں دعا دی، اس بندے کے ہتھیلی پر 1 0 اور ڈال دیا۔ اب 3 0 ہو گئے، ساتھ 1 لکھا تھا، اب وہ بن گیا 1000 روپیہ۔ 1000 روپیہ پہلے کے زمانے میں بڑا پیسہ ہوتا تھا۔ اب اس بندے کے دن پھرنے شروع ہو گئے، روزانہ 1000 روپیہ ملنے لگا۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو پانی پلایا کرتا تھا، اب اس کو یوں لگا کہ میں تو مالدار بن گیا ہوں۔ اب مالدار بنا اور غرور و تکبر بھی اس کے اندر آ گیا۔ کہنے لگا یہ تو بڑا حقیر کام ہے، یہ تو بڑا فقیرانہ کام ہے، میں کس کام میں پڑ گیا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، مال و دولت بڑھتا گیا۔ اب اس شخص نے جو پانی پلایا کرتا تھا، بالکل فارغ تھا، اپنی زب و حالی میں تنگ تھا کہ کوئی حال نہ تھا اس کا غربت کی وجہ سے۔ اب روزانہ کا 1000 ملنے لگا۔ اب 1000 ملنے میں، مال و دولت ملنے میں غرور و تکبر آیا۔ اب وہ پانی پلانا چھوڑ گیا۔ اب جو پہلے بزرگ تھے نا، وہ کہیں سے پھر وہاں سے گزرے۔ جب گزرنے لگے تو انہوں نے کہا یہاں پہ ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو، آنے جانے والوں کو پانی پلایا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا اب وہ بڑا مالدار بن گیا ہے، اب اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے۔
اب وہ کسی کو پانی نہیں پلاتا، اب وہ فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہتا ہے۔ وہ بزرگ وہاں پہ گئے، پتہ پوچھا تو اس کے پاس پہنچے، جا کر دیکھا کہ اس شخص کے اندر بڑا غرور اور تکبر آ چکا ہے، بڑا غرور آ چکا ہے۔ اب اس غرور اور تکبر کے ساتھ اس نے جب بزرگوں سے ملاقات کی تو بزرگوں نے کیا کیا کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایک لکھا تھا ہتھیلی پر، اب وہ ایک انہوں نے مٹا دیا، اب باقی رہ گئے 3 زیرو۔ اب 3 زیرو کی کوئی ویلیو نہیں، اگر ایک 7 تھا تو وہ 1000 روپیہ بنتا تھا، اب ایک مٹ گیا، اب ایک کی بجائے اس کے پاس 3 صفر ہیں، 3 زیرو ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خالی صفر کی، خالی زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خالی زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چاہے وہ 3 ہو، چاہے 4 ہو، چاہے وہ ہمارے پاس 1000 ہو، جب تک ان کے آگے 1 یا 2 یا کوئی فگر نہیں لگے گا تو ان کی ویلیو کوئی نہیں بنتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چنانچہ اب الٹے دن پھر گئے، اب وہ پھر اسی مقام پہ آ گیا، غربت کے حال میں آ گیا۔ اب یہ ایک واقعہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کی گئی۔ یہ جو 3 زیرو ہے اب ان کی کوئی ویلیو اس کے پاس نہیں ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب یہی بات سمجھیے گا کہ جس طرح اس کے پاس ایک نہیں 3 زیرو ہے، 3 زیرو کی 3 صفر کی کوئی ویلیو نہیں، اب جس کے پاس ایمان نہیں وہ چاہے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے یتیموں کو کھانا کھلائے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہ یتیم خانے بنا دے، بچیوں کی شادیاں کر دے، کنویں کھدا دے، وہ جتنے مرضی بھلائی کے کام کرتا رہے، جس کے پاس ایمان نہیں وہ سارے کا سارا زیرو کا معاملہ ہے، وہ سارے کا سارا اس کے پاس صفر کے مانند ہے۔ جب تک وہ ایک جو ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان میں آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا، اللہ پاک فرماتا ہے اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار میں بکھیر دیں گے، باریک غبار میں اس کو بکھیر دیں گے، ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، جنہیں ایمان میسر نہیں آیا، وہ غیر مسلم، انہوں نے دنیا میں جتنے بھی بظاہری طور پر اچھے کام کیے ہوں گے، مثلاً صدقہ دیا، صلہ رحمی کی، مہمان نوازی کی، یتیموں کی دیکھ بھال کی، ان کی جو بھی اچھے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے غیر مسلموں نے، اللہ پاک فرماتا ہے قسم کر کے ان کو باریک ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ کہیں شعاع آتی ہو نا روشن دان میں سے، سورج کی لائٹ آتی ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا جو روشن دان سے دھوپ آتی ہے اس کے اندر جو ذرے نظر آتے ہیں ان کی طرح ان کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ وہ جتنے بھی اعمال کرتے رہیں گے سب کو ضائع کر دیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایمان کی حمیت ہے۔ ایمان کی حمیت یہ ہے کہ فرق دیکھیں، ایک طرف غیر مسلم ہے، ایمان قبول نہیں کیا، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے تو اس کا کروڑوں روپیہ بھی قبول نہیں۔ اگر وہ لاکھوں کروڑوں لگا کر محنت بھی لگاتا ہے، ایماندار نہیں، ایمان نہیں قبول کیا تو رب تعالیٰ اس سب کو ضائع کر دے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ مومن
راہ خدا میں کھجور صدقہ کرے، ایک کھجور صدقہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ روز قیامت جب بندہ اس کھجور کے صدقے کو دیکھے گا تو وہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ یہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ کیا بن چکا ہوگا؟ وہ پہاڑ بن چکا ہوگا۔ بندے نے ایک کھجور صدقہ کی، یہ ہے مومن، اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ایمان والا ہے، ایمان قبول کیا، ایمان کی حالت میں اس نے ایک کھجور صدقہ کی۔ اب قیامت والے دن اس کا اجر کتنا؟ پہاڑ کے جتنا اس کو ملے گا۔ اور اگر غیر مسلم ایمان قبول کیے بغیر صدقہ کرے، خیرات کرے، لاکھوں کروڑوں روپے بانٹ دے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ذروں کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں آ کر ایک میں وضاحت کرتا چلوں کہ ملحدین آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ یہ دین سے بیزار نظر آتے ہیں، دین کے ہر ایک عمل سے بیزار نظر آتے ہیں، ان کو بڑے اعتراضات ملتے ہیں، بڑے بڑے پوائنٹ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ملحدین یہ قسم قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں دین کے آگے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا انصاف ہوا؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ ایک شخص کروڑوں روپیہ خرچ کرے، اپنا مال و دولت خرچ کرے تو اس کا کروڑوں روپیہ قبول نہیں، اور ایک بندہ وہ کھجور خرچ کر دے، کھجور ہی صدقہ کر دے تو اس کو اتنا ملے گا، اور جو یہ مطلب کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے تو اب یہ جہنم کا حقدار بنتا ہے، اور جو کلمہ پڑھ دے اور کچھ بھی نہ خرچ کرے، مال و دولت بھی نہ لگائے تو رب تعالیٰ اس کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ یہ ملحدین کی ایک اعتراض ہے۔ یہ جو ملحدین ہیں جو دین سے بیزار نظر آتے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بات کو سمجھیے گا۔ یہ پہلے بات میں یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، غیر مسلم کے لیے یہ جنت ہے۔ بات کو سمجھیے کہ مسلمان ہونا اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ خود اپنی مرضی سے اتنی بڑی دنیا کو اپنے لیے قید خانہ بنا لیتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا کو بندہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے قید خانہ ہے، یہ ہے مسلمان۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ تو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے قید خانہ ہے۔ یہ بات کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں مثال کے طور پہ کہ ایک زمین ہے جو زرخیز ہے، اس میں آپ ایک گلاس پانی کا ڈالیں۔ مثال کے طور پہ اپنے گھروں میں گملے رکھے ہوتے ہیں، کتنی سی مٹی ہوتی ہے؟ ان میں زرخیز مٹی ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پانی ہم کتنا ڈالتے ہیں؟ ایک گلاس پانی ڈالتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ اس میں جو چیز لگائی تو پھول پودے ہوتے رہتے ہیں، تر رہتے ہیں، پھول بھی لگتے ہیں۔ اگر کوئی پھلدار کوئی چیز لگائی ہو تو اس کو پھل بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ ایک ہے بنجر زمین، جو بنجر زمین ہے، اب اس کے اندر چاہے نہر بھی بہا دیں، نہر کا پانی بھی اس میں چھوڑ دیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ بھی نہیں اگتا۔ اس زمین پر جو بنجر زمین ہے،
نہر کا پانی چاہے چلا دیا جائے تو اس میں کچھ بھی اگتا نہیں ہے. ایک ہے تھوڑی سی زمین لیکن ہے وہ زرخیز مٹی، اس میں گلاس اور پانی ڈالے ہفتے بھر میں تو بھی تو ہوتا کیا ہے کہ رب تعالیٰ اس میں پھول پودے اگاتا رہتا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 58 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، آسان ترجمہ کنز الایمان، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، بات سمجھیے گا، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل ہی آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے. پتہ چلا کہ غیر مسلم ہزارہ اچھے کام کر دیں، میں نے پہلے کہا لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں، ہزارہ اچھے کام کریں، ایمان قبول نہیں کیا، ہزارہ اچھے کام کریں تو بھی جہنم کا حقدار ہے غیر مسلم، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے، دین میں اس نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، اب لاکھوں کروڑوں خرچ کرے تو اس کا قبول نہیں، وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک ہے اس نے ایمان قبول کیا، اس نے کہہ لیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب وہ چاہے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی وہ کھجور قیامت والے دن پہاڑ جتنا صدقہ بن کے اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ ایمان ہے، یہ بے ایمان اور ایمان میں فرق ہے، اور یہ ایمان کا مقام و مرتبہ ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سب سے تفصیل کا مدعا یہ ہے کہ ہمارا سب سے قیمتی جو اثاثہ ہے وہ ہمارا ایمان ہے. سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم بھی فانی ہیں، ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے. اگر ایمان سلامت رہا، اگر ایمان ہے تو انشاءاللہ ہمیں آخرت کی راحتیں نصیب ہوگی، جنت نصیب ہوگی. سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے. ساری کی ساری دنیا، یہ کیا اہل کتاب، کیا مشرک، کیا ملحدین، یہ سب ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا، یہ سب کے سب طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں ہمارا ایمان چھین لیا جائے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ایمان کو قبول کر دیا، اب ہم پھر ان کی صف میں جا کھڑے ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ مل جائیں اور ہم بھی جہنم کے حقدار بن جائیں. قرآن کریم فرما رہا ہے، پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ جو تم ایمان لے آئے ہو اب تم پھر ان کے ساتھ پھر جاؤ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس اتنی قیمتی ترین چیز اور اتنی قیمتی ترین دولت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں ڈاکو لگے ہیں، ہزاروں لوگ لگے ہیں، مال و دولت خرچ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں. افسوس کہ ہم ہیں کہ اس کی حفاظت کی فکر ہی نہیں، ہمیں اس کی حفاظت کا پتہ ہی نہیں کہ حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، ہمارا یہ ذہن ہی نہیں ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، چائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل، رات اندھیری، چائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. چوروں کی یہ جو رکھوالی ہے اس کو سمجھیے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہیں. اس دنیا کی مثال اس جنگل کی طرح ہے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ جو اشعار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس میں ہر طرف سونا جنگل ہے، سناٹا ہی
سناٹا ہے، رات بھی بڑی اندھیری ہے اور اوپر سے کالی گھٹائیں بھی چھائی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم جنگل میں سفر کرنے نکلتے ہیں تو چور ڈاکو رکھوالی والے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو رکھوالی رکھ رہے ہیں، ہم تو پہرے دار ہیں، لیکن ہوتے چور ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہمارا جو ایمان ہے، ایمان کے اوپر بھی ڈاکے ڈالنے والے یہ ڈاکو پھر رہے ہیں، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا خود بھی کوئی ایمان نہیں، ان کا خود بھی کوئی مذہب نہیں، ان کا خود بھی کوئی دین نہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ یہودی اہل کتاب غیر مسلم ہے، ایمان سے پھرنے کے لیے ہماری دولت جو ایمان ہے اس کو چھیننے کے لیے کیسی کیسی سازشیں رچاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، تیسرے پارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، میں آیت کریمہ کا خلاصہ اپنے لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ غیر مسلم اہل کتاب جو تھے وہ مل کر سر جوڑ کر بیٹھے کہ آخر کار یہ طریقہ کیا ہوگا کہ جس سے ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر سکیں، یہ اپنے دین سے پھر جائے، اس کا کیا حل نکالا جائے۔ سر جوڑ کے سارے بیٹھے اور یہ سوچنے لگے کہ کرے کیا، تو سوچ وچار کر کے انہوں نے ایک طریقہ نکالا۔ اپنے اندر کے کچھ پختہ سوچ والے جو بڑے پادری تھے، جو بڑے بڑے کتاب کا علم رکھنے والے تھے، انہوں نے ان کو لیا اور کیا کیا۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 72 میں اللہ پاک فرماتا ہے جو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یعنی دن چڑھے تو تم کلمہ پڑھ لینا۔ یہ جو انہوں نے اپنے خاص بندے نکالے، انہوں نے کہا کہ جب دن چڑھے گا تو تم یہ کرنا، تم کلمہ پڑھنا، ان کے ساتھ ان کی مسجد میں جانا اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، قرآن کی تعلیم سیکھنا اور یہ سارا دن ان کے ساتھ ہی گزارنا، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو ایمان والا ہو گیا، اس نے تو ایمان قبول کر دیا۔ تو کرنا یہ جب رات ہو جائے گی تم اپنے ایمان سے پھر جانا، تم اپنے ایمان سے پھر جانا، تم کہنا نا میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں تو اپنے ایمان پر ہی ہوں۔ اب ہوگا کیا کہ یہ جو پڑھے لکھے یہ جو لوگ ہیں کہیں گے یہ تو پادری تھا، یہ تو کتاب کا علم جانتا تھا، یہ تو بڑا پڑھا لکھا تھا، کوئی تو بات ہے جو اس نے ایمان قبول کیا وہ پھر گیا ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ یہ جو سادہ لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ ہاں ہم تو پڑھے نہیں تھے، یہ پہلی کتابوں کا علم رکھتا تھا، اس کو علم تھا، اس نے ایمان قبول کیا، اس نے قرآن کریم کی تعلیم لی، مسجد میں بھی گیا، اب یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ سچا بندہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ سازش ہم کرتے ہیں، ہم اس طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل بھی ایسے کتنی سازشیں اور کیسے ایسے ہمیں فتنوں کا سامنا ہے۔ مسلمانوں کے اندر سے دنیا پرستی، مال و دولت کی ہرس اور بے ایمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، یہ جن کا ایمان کمزور ہے، مسجد مدرسے سے جن کا ناطہ نہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر آج بھی لوگ کہیں شادی کا لالچ دیتے ہیں، کہیں ویزے کا لالچ دیتے ہیں، کہیں بیرون ملک سیٹل ہونے کا لالچ دیتے ہیں، کہیں مال و دولت دیتے ہیں، کہیں نوکریاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اب تھوڑی دیر کے لیے تو نے بس کہنا ہے، تیرا ویزا لگنے کی دیر ہے، تو پکا ہو گیا، بس تو جو مرضی کہنا۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، افسوس جب تک یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جس کے پیچھے لگے تھے، جس کے بیان سن رہے تھے، جس کو سوشل میڈیا پہ ہم نے فالو کیا تھا، پتا چلتا ہے یہ تو ان کا بندہ نکلا ہے، یہ تو ان سے ڈالر لیتا ہے، یہ تو ہے ان کا تھا، تب تک اپنا ایمان جا چکا ہوتا ہے، تب تک اپنا ایمان جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ غیر مسلموں کی سازش کا صرف ایک نمونہ میں نے عرض کیا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی علامات ہیں لوگوں کو جو ایمان سے دور کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ کسی کو امیر ملک میں نوکری اور دیگر پتہ نہیں کیا کیا معاملات یہ پیش کر کے۔ اب ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، دین تو بات کی بات ہے،
پہلے ہم اس کو سمجھیں۔ آج کے دور میں بھی ہمارے اندر بھی لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں اگر ایسی بات تھی جو میں نے مثال عرض کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی مثال تھی، قرآن کریم سے میں نے مثال عرض کی ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں اچھا اگر دین سچا ہے، بالکل سچا ہے، ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہتے ہو، دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، رب سچا ہے، پھر ان غیر مسلموں کو گوروں کے پاس پیسہ کیوں ہے، ان کے پاس مال و دولت کیوں ہے، یہ تو چاند پر جا پہنچے، ہم تو ابھی تک یہاں ہی پھر رہے ہیں، ان کے تو چاند پر سیارے جاتے ہیں، انہوں نے جدید ترقی کی ہے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اندر کی یہ جو خام خیالی ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے اس کی واضح مثال دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، جو خودی ہے، جو انا پرستی ہے، جو دین ہے، کہنے لگے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے پھر اس کو پھیر دے، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے پھر اس کو پھیر دے۔ یہ جو مسلمان ہیں انہیں قرآن سے، حدیث سے، اسلامی تعلیمات سے بیزار کر دیا جائے، دنیاوی تعلیم کو اتنا عام کر دیا جائے کہ یہ اس میں ہی پھنس کے رہ جائیں، ان کو کسی قرآن و حدیث کی تعلیم کا علم نہ رہے، تب کیا ہوگا؟ ان کو نوکری چاکری دیگر معاملات میں پھنسا دو، جب یہ ملائم ہو جائیں گے، پھنس جائیں گے، پھر ان کو کسی بھی طرح چاہو گے پھر موڑ دینا، پھر ان کو کسی طرح بھی موڑ دینا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ظاہر سی بات ہے یہ دینی تعلیم بڑی ضروری ہے، اس سے علماء منع بھی نہیں کرتے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جو فرض و واجبات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ہمیں وہ بھی ضروری علم سیکھنا چاہیے کہ جس سے ہمارا ایمان سلامت ہے، جس سے ہماری نماز سلامت ہے، جس سے ہمارے روزے سلامت ہیں، جس سے ہمارے گھر بار ملک کا امن سلامت ہے، میرے ماں باپ کا جو مقام ہے، میرے پڑوسیوں کا جو مقام ہے، یہ سارا بھی میں سیکھوں، حرام و حلال سیکھوں، پھر دنیا کا جتنا چاہے میں علم حاصل کروں۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر دے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ جو جائز اور ناجائز ہمیں علم سیکھنے چاہیے، ان کے حوالے سے ان کی ویلیو اور وقت کیا ہے۔ ایک یہ ضروری بات ہے کہ بالکل فرض علوم چھوڑ دینا، بالکل فرض علوم چھوڑ دینا اور دنیاوی علوم سیکھنا یہ حرام ہے، بالکل سرے صحیح۔ ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو، جو فرض علوم ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی علوم سیکھے جائیں تو یہ حرام اور گناہ ہے۔ ہاں، فرض علوم سیکھ کر دوسرے علوم بھی سیکھنے چاہیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر کے غیر مسلم اور ان کی اتنی سارے ہتھیار ہیں، اتنی ساری سازشیں ہیں جو ہمارا ایمان چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم ہیں کہ ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں، ہمیں جو ایمان کی دولت ملی اس کی قدر ہی نہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنا بھی ایمان بچائیں اور اپنے گھر والوں، اہل خانہ، دوست احباب کا بھی ایمان بچانا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَاصْفَحُوا، یعنی ان سب سے اپنی توجہ ہٹا دو۔ اب کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ویڈیو دیکھ لے یا واٹس ایپ گروپ بن جائے تو ان کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ کرنا کیا ہے؟ وَاصْفَحُوا، ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، اس کا استاد کون ہے، پیر کون ہے، ہوتا کیا ہے۔ شروع میں یہ ہمیں میٹھی میٹھی سیدھی سیدھی باتیں سکھاتے، پھر انبیاء کی یہ گستاخی کرتے ہیں، پھر اولیاء کی، صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، پھر ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے۔ آخری بات تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے پھر او مہندی دا کی لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے
پھر اس مہندیدہ کی لانا سونے سونے ملن ہزاراں پر آسانی یار سونے سونے لاکھ بھی مل جائیں پر آسانی یار بٹانا۔ اب اس کی مثال سمجھیے، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، رسول محتشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گی، یوں کہ وہ بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلا جائے، پہاڑوں کی طرف نکل جائے، پانی کی جگہ پر جا کر اپنا بسیرا کر دے۔ ہاں اس کو کرنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں کو بچنے کے لیے یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑوں میں چلا جائے اور وہاں پر جا کے اپنی زندگی بسر کر دے۔ اس قدر لوگوں سے بچے، اپنا کام کرتا رہے، دین پر عمل کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرے، سنت کا دامن تھام لے اور دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دے، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دے، اور خاص طور پہ ہماری انگلی کے نیچے جو ہے اس کو دیکھنا چھوڑ دیا جائے۔ جب تک اس کو دیکھنا نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سونے سونے ملن ہزاراں پر آسانی یار بٹانا۔ بس آخری بات، آپ لوگ آئے تخیر سے، میں تو وقت سے آ گیا تھا، اب یہ بات سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ جب غزوہ احد میں، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد مسلمانوں کو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہ کئی بار بیان بھی ہو چکا ہے۔ تو اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مقدس شہید ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی وقت ہوئی تھی۔ غزوہ احد سے جب واپسی لوٹ رہے تھے تو یہودیوں نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو گھیر دیا۔ کہنے لگے کہ اے حذیفہ، اے عمار، دیکھو اگر اسلام سچا ہوتا تو، اگر اسلام سچا دین ہوتا تو اللہ پاک تمہاری مدد نہ کرتا؟ یہ مٹھی بھر کفار تمہارے اوپر غلبہ کر گئے ہیں، یہ مٹھی بھر، یہ تھوڑے سے لوگ تمہارے اوپر غلبہ کر گئے ہیں۔ اگر دین سچا ہوتا، اسلام سچا ہوتا تو رب تمہاری مدد نہ کرتا۔ یہ کفار نے صحابہ کو کہا، پکڑا اور کہنے لگے، پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غیر مسلموں کے خلاف رب تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام سچا دین نہیں ہے۔ اب یہ دلیل تو بڑی دلیل ہے، یہ بات تو بڑی بات ہے، اور بات بھی اس وقت یہ سچی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ دیکھو جی، اگر اسلام سچا ہے تو یوں نہ ہوتا، اگر اسلام سچا ہے تو یوں ہو جاتا، یوں ہو جاتا، جیسے میں نے پہلے مثال عرض کی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ صحابہ تھے، صحابہ کا ایمان پکا تھا، صحابہ کا یقین پکا تھا۔ اب قربان جائیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ایمان پر یہودیوں نے بڑا موقع دے کر یہ بڑا وار کیا، بڑی چوٹ لگائی، مگر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات اثر نہ ہوئی۔ اس پر عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باقی بات چھوڑ دو، یہ دین سچا ہے یا نہیں ہے، تم یہ بتاؤ۔ تو رائت میں یہ لکھا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر وعدہ کر دیں تو وعدہ توڑ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں توڑ سکتے۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر ایمان لایا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، اب میں نے یہ وعدہ نہیں توڑنا، میں ایمان لے آیا ہوں، اب میں نے یہ وعدہ نہیں توڑنا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اسی پر اسلام پر جب اعتراض کیا تو اب ہوا کیا؟ جو شاقان رسول اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ سونے سونے ملن ہزاراں پر آسانی یار بٹانا۔ ایمان پکا اور پختہ وہی بندہ کامیاب ہوگا جس کا آخری کلام ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔